شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ آج سے تقریباً 26 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کامران ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ اسی ہسپتال میں سمرین کی ایک نرس کے طور پر بھی بھرتی ہوئی۔ سمرین نہایت خوبصورت اور قدآور لڑکی تھی اور کامران صاحب کو بچپن سے ہی اس بات کا شوق تھا کہ اس کی بیوی کا قد بڑا ہونا چاہیے۔ گھر والے جب بھی اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہی بات پوچھتا کہ لڑکی کا قد کتنا ہے، اور وہ اس کے مطلوبہ قد سے کم ہوتا تو وہ فوراً شادی سے انکار کر دیتا تھا۔ سمرین کا وہ پہلے ہی نظر میں دیوانہ ہو گیا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ سمرین نے بھی یہی سوچ کر اس سے ملنا شروع کر دیا کہ کامران ڈاکٹر ہے اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر سمرین نے ایک دن اس سے کہا کہ ہمارے ہاں عورت کا غیر مرد سے ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مزید نہیں مل سکتی۔ کامران نے اس سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتے بعد ہی ان کی منگنی طے ہوئی۔ منگنی کے بعد کامران نے اپنی منگیتر کے ساتھ فارغ وقت میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور اس نے سمرین کے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، مگر وہ بات ضد رہی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور شادی سے پہلے ایسا ممکن نہیں۔ مگر کامران نے اس سے کہا کہ کچھ ماہ بعد تو ہماری شادی ہو جائے گی، تو تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ اس ہسپتال کو ایک لیڈی ڈاکٹر نے جوائن کر لیا۔ اس کا نام ڈاکٹر سارہ تھا۔ سارہ بھی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ کامران ڈاکٹر سارہ میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر وہ ہمیشہ کامران سے دور رہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہوئی ہے اور کچھ عرصہ بعد ان کی شادی بھی ہے۔ گھر والے کامران پر زور دے رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا ہے منگنی کیے ہوئے، ہماری خواہش ہے کہ اب تیری شادی ہو جائے۔ کامران نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا انتخاب درست نہیں تھا۔ وہ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو اچھی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کے والدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ سمرین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی کامران کے پاس آئی اور اس سے رشتہ ختم کرنے کی وجہ دریافت کی۔ کامران نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں جبکہ تم ایک نرس ہو، مجھے اپنے لیول کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے جو کہ اب مجھے مل چکی ہے۔ سمرین نے رو کر کہا تو تم نے اتنا جو مجھے اندھیرے میں رکھا اور میرا استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ کامران نے کہا کہ اگر میں نے تجھے استعمال کیا تو تم نے بھی مجھے استعمال ضرور کیا ہے۔ میں نے تجھے مہنگے زیورات خرید کر دیے ہیں اور تو اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ تم ایک اچھی سیکس پارٹنر ہرگز نہیں ہو۔ کامران نے سمرین کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سمرین نے یہ دیکھا کہ کامران نے اسے کوڑا سمجھ کر کوڑے دان میں پھینک دیا ہے، تب اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کامران سے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، مگر میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم آخری بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ حوث کے پجاری نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بن سمر کر ہوٹل میں جا پہنچا۔ سمرین پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سمرین سے زنا کرنے لگا تو اس نے تکیے کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کامران کا نفس کاٹ ڈالا۔ کامران خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا اور سمرین کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کامران کی جان تو بچ گئی، مگر وہ اب زندگی بھر کے لیے نامرد بن چکا تھا۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حلال کو چھوڑ کر دونوں نے حرام کام کو اپنایا تو دونوں کو ہی اپنے کیے کی سزا ملی۔ سمرین جیل کی سلاخوں کے پیچھے دن گزار رہی تھی اور کامران ساری زندگی شادی نہ کر سکا۔ عورت کو اگر اس کا ہونے والا شوہر کوئی ایسی بات کہہ دے جو مذہب اسلام میں جائز نہیں تو اسے کسی صورت اس کی وہ بات نہیں ماننی چاہیے۔ کسی مرد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلے، اور کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مرد کے لیے ایک کھلونا بن جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔
اللہ حافظ.